بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پہرا نیوز اور آپ سے مخاطب ہے کیمرہ مین جمیل ملک کے ساتھ صاحبزادہ ہادی عبد المنان۔ ناظرین، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور آج جمعہ کا روز ہے۔ رمضان کے حوالے سے کہ اس کے مقاصد پر بات کرنا رمضان کا تقاضا ہے، تو مختصراً اس کے مقاصد پر بات کر کے اس کے بعد آپ سے ایک ہم درخواست کریں گے اور امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس درخواست میں اس کو قبول کرتے ہوئے شامل ہوں۔ اچھا عادی صاحب، یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ جس دربار عالیہ پہ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں مختصر سا اگر آپ تھوڑا سا تعارف کرا دیں تو، کیونکہ ہاں ناظرین جی، کو بھی نظر آ رہا ہوگا پیچھے سے۔ ٹھیک ہے۔ جی یہ عالم ہار شریف میں جو یہ ایک بہت بڑی گدی ہے، روحانی گدی ہے، اس گدی کے بانی حضرت سید چندن شاہ صاحب نوری دائم الحضوری ہیں۔ جی وہ پہلے کہیں فوج میں ملازمت کرتے تھے، مگر جب ان پر روحانی زندگی اختیار کرنے کی طرف ان کو خود اشارہ ہوا جی تو وہ ملازمت کو چھوڑ کر وہ مطلب اس طرف متوجہ ہوئے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ سب سے پہلے وہ کسی روحانی رہنما کو تلاش کریں، کسی کے ہاتھ پر بیعت کریں، کسی سے اجازت و خلافت حاصل کریں۔ جی اس کے لیے انہیں بتایا گیا کہ افغانستان کی سرحد پر کوئی بزرگ ہے یہ، اور وہ بہت ہی پائے کے بزرگ ہیں، تو وہ آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے پاس چلے گئے تو انہوں نے کہا، شاہ صاحب آپ کہاں گھوم رہے ہیں؟ آپ کو جو رہنمائی ملے گی وہ سیالکوٹ میں ہے۔ سیالکوٹ کے مضافات میں ایک گاؤں ہے رنگ پورہ، اب وہ رنگ پورہ بھی رنگ پورہ شریف ہو گیا ہے، تو وہاں ایک بزرگ آپ کو مسجد میں اور اس جو بزرگوں کا مزار ہے، دربار ہے، وہاں آپ کو بزرگ ملیں گے، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ تو جب یہ وہاں سے آئے، یہ پشاور میں ملازمت کرتے تھے، تو پشاور سے انہیں کسی نے افغانستان کے بارڈر پر بھیجا تھا، تو وہ ان بزرگوں نے کہا کہ آپ کو رہنمائی سیالکوٹ سے ملے گی۔ تو ناظرین، یہ یہاں تشریف لے آئے اور یہ وہاں رنگ پورے جانے سے پہلے ہی انہیں ان جن بزرگ سے ان کو رہنمائی ملنا تھی انہوں نے بہت شہرا سنا۔ وہ ان کا نام تھا حضرت نامدار شاہ عرف ہادی پاک رحمۃ اللہ علیہ۔ جی وہ یہ ان کا شعرا سن کے چلے گئے، مگر یہ سوچتے تھے کہ میں ایسا پیر پکڑوں گا جو خوبصورت بھی ہو، جو پڑھا لکھا بھی ہو اور جو سید ہو۔ جی مگر ان کا شعرا سن کے یہ وہاں پہنچ گئے اور ان کے پیچھے بیٹھ کر یہ درود شریف پڑھنے لگے۔ تو وہ ایک دم سے انہوں نے
اپنا ایک پہلو بدلا حضرت ہادی نامدار شاہ صاحب نے، جی اور کہا کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور ان کی یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ درود شریف کسی کے پیچھے بیٹھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ تو دل میں پڑھ رہے تھے۔ یہ سن کر یہ بہت حیران ہوئے کہ یہ مطلب انہوں نے میرے دل کی بات سمجھ لی ہے۔ تو ایک منٹ، کہاں پہنچا تھا؟ شروع کر دیا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے نہیں کہ کسی کے پیچھے بیٹھ کر درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے اونچی آواز میں تو نہیں پڑھ رہے تھے، یہ تو دل میں پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ انہوں نے ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ واقعی پائے کے بزرگ ہے۔ تو یہ ان کے سامنے آ کے انہوں نے کہا حضور آپ مجھے بیعت کر لیں۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ تو کسی سید پیر ڈھونڈ رہے تھے، کسی پڑھے لکھے، کسی خوبصورت۔ نہ میں خوبصورت ہوں، نہ اتنا پڑھا لکھا ہوں، میں تو تیرا کے پہاڑوں کا ایک درویش ہوں، اور میں سید بھی نہیں ہوں۔ صحیح۔ انہوں نے کہا یہ تو میں نے دل میں سوچی تھی یہ بات، یہ ان کو سارا پتہ ہے۔ میرا انہوں نے کہا جناب اب تو میں نے کہیں جانا ہی نہیں، اب تو میں آپ سے بیعت ہو کے ہی جاؤں گا۔ صحیح۔ انہوں نے کہا اچھا چلو مجھے کچھ ادھر چھونی کے ایریے میں کام ہے، تو ذرا وہ کام کریں۔ تو ان راستے میں یہ ایک جگہ ان کو کہہ کے کہ آپ جہاں ذرا انتظار کرو میں آتا ہوں، چلے گئے۔ مگر وہاں ان کو اتنا ٹائم لگ گیا کہ رات ہو گئی، پوری رات وہاں رہے۔ اگلے دن صبح جب آئے تو حضرت شاہ صاحب وہیں کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر حضرت ہادی نامدار شاہ صاحب بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم ساڈا، پنجابی میں انہوں نے کہا وہ ساڈا یار تے بہوں پکا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا جی شاہ جی آؤ۔ ان کو لے گئے، بیعت کی، اور بیعت کے ساتھ ہی انہیں خلافت بھی عطا کر دی، اجازت تو خلافت سے بھی نواز دی۔ اور ان کو چورا شریف بھی اپنے پیر جو ان کے پیر تھے نور محمد تراہی صاحب، ان کے پاس بھی لے گئے اور ان سے بھی بیعت کرایا اور ان سے بھی خلافت دلائی۔ سبحان اللہ۔ اب آ کر انہوں نے آل و مہار شریف میں یہ روحانی مرکز قائم کیا۔ میرے پردادا، آپ نے اس دربار کے حوالے سے پوچھا ہے نا، تو اس کی ساری تاریخ بتانا ضروری۔ میرے پردادا ابھی 1 سال کے تھے کہ ان کے والد فوت ہو گئے، اور ان کی والدہ ان کو لے کر اپنے بھائیوں کے پاس خوشاب چلی گئی۔ مگر میرے پردادا حضرت خواجہ محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ 1 سال کی عمر میں وہاں جا کر انہوں نے کھانا پینا بند کر دیا، دودھ پینا، نہ ماں کا دودھ پئیں نہ اور کچھ چیز کھائیں۔ یہ بہت پریشان ہوئی۔ وہاں کسی نے کہا کہ مطلب آپ یوں کرو کہ ان کو آپ کے آل و مہار شریف میں اتنے بڑے بزرگ ہیں حضرت چندن شاہ صاحب، ان سے جا کر آپ رہنمائی لو، ان کو بتاؤ یہ صورتحال۔ صحیح۔ یہ واپس آ گئیں اور ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے جب ان کو دیکھا، انہوں نے اس بچے کو دیکھا تو انہوں نے کہا بھائی اس بچے کو ادھر میرے پاس چھوڑ دو، یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ بچہ وہاں کیوں کچھ کھانے پینے سے اس نے اجتناب کیا؟ اس لیے کہ تمہارے بھائیوں کی آمدن مشکوک تھی، اللہ۔ اس لیے یہ بچہ وہاں کچھ نہیں کھا رہا تھا۔ یہاں کر کھانا شروع ہو گیا نا، دودھ بھی پی رہا ہے تمہارا اور بھی جو تم دیتی ہو کھا۔ تو یہ بچہ جو ہے نا
یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ پیدائشی ولی ہے، اس کو میرے پاس چھوڑ دو، اس کو مطلب بہت روحانی رہنمائی کی ضرورت ہے، تو اس کو میرے پاس چھوڑ دو۔ صحیح، تو وہ جناب ان کو ان کے پاس انہوں نے چھوڑ دیا، اور انہوں نے ان کو پالنا شروع کیا، حضرت چندن شاہ صاحب نے۔ اور جب وہ 11 سال کے ہوئے تو ذرا مختصر کرتا ہوں نا، جی ورنہ آپ 11 پروگرام سال ہونے تک بھی جی بہت سے واقعات ہیں جی ان کی محبت اور ان کے ساتھ سے مطلب گہرے تعلق، اور ان کے ساتھ تعلق کے، تو مختصراً کرتا ہوں کہ جب یہ 11 سال کے ہوئے تو انہوں نے انہیں 11 سال کی عمر میں خلافت و دی اجازت سے نواز دیا۔ جی حضرت چندن شاہ صاحب نے ان کو خلافت عطا کی، اور یہ ان کو وہ چورا شریف بھی لے گئے، اور چورا شریف سے حضرت نور محمد طلاہی صاحب سے بھی ان کو بیعت کرایا، اور ان سے بھی ان کو اجازت دلائی۔ یعنی حضرت چندن شاہ صاحب اور میرے پردادا حضرت خواجہ محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں دو جگہ سے ان بحث کو خلافت اجازت و خلافت ملی۔ عطا ہوئی۔ تو اب حضرت خواجہ محمد صدیق صاحب انہی کے پاس رہتے تھے، جی اور تبلیغ کا کام کرتے تھے، دوروں پہ جاتے تھے۔ وہ صرف اس علاقے میں نہیں، ان کو یہ حضرت چندن شاہ صاحب ان کو پورے ملک میں، اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا تو پورے بر صغیر میں اکٹھا تھا، تو بھیجتے تھے مختلف علاقوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا کے شہروں گرداسپور اور بہت سے شہروں میں جی مطلب ان کے ہمارے پردادا اور پھر دادا جی کے بھی مرید ہیں۔ تو یہ اب جب وہ میرے پردادا یہ رحلت فرمائی، تو ان کے بیٹے جو ہمارے دادا تھے حضرت خواجہ محمد رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے یہ دربار اپنے والد کا یہاں قائم کیا، اور اب اس دربار میں میرے پردادا حضرت خواجہ محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا حضرت خواجہ رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور والد محترم حضرت خواجہ محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے مزار اس دربار کے اندر ہے، اور فیض کا ایک اور سلسلہ جاری ہے، یہاں سے بے پناہ فیض کا لوگوں کو ملتا مل ہے، رہا ہے۔ اور یہاں دور دور سے لوگ فیض کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اور اب یہ تعلق دیکھو کہ اب حضرت چندن شاہ صاحب کے بیٹے تھے حضرت محمد امین صاحب، ان کے بیٹے تھے حضرت خواجہ محمد حسین صاحب، ان کے بیٹے تھے حضرت خواجہ صاحبزادہ فیض حسن شاہ صاحب، ان کے پوتے مرتضی امین صاحب اس وقت اس گدی پہ ہیں، اور لوگ ان کے پاس آتے تھے اس عرس پہ، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ادھر جا کر سلام کر کے آؤ، پھر آؤ، دعا کر کے آؤ، پھر میرے پاس آؤ۔ تو یہ دیکھو تعلق کی گہرائی، یہ ہے اس دربار کی تاریخ اور پس منظر۔ جی اب میں اپنی بات پر آتا ہوں۔ جی یہ آپ نے پوچھا تھا، یہ بتانا بہت ضروری تھا، یہ بہت اچھا کیا کہ آپ نے پوچھا، اس کی تاریخ جی لوگوں تک پہنچی۔ صحیح اب یہ رمضان ہے، جی اب چونکہ بات کافی لمبی ہو گئی ہے، اس لیے رمضان کے حوالے سے بات تھوڑی مختصر ہو جائے گی، جی مگر ہوگی ضرور۔ جی رمضان، یہ روزے جو ہیں، ان کا مقصد صرف یہ نہیں کہ بندہ سحری کے وقت کھانا کھائے اور شام تک بھوکا پیاسا رہے اور شام کو افطار کر لے۔ یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا
نام مطلب یہ عمل نہیں ہے، جی بلکہ اس کا یہ ہے کہ صرف یہ بھوک اور پیاس کا روزہ نہیں ہوتا، روزہ سوچ کا بھی روزہ ہوتا ہے، بے شک آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھوں کا، جی اور پیروں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ بے شک اب سوچ کا روزہ کیا ہے جی کہ انسان غلط بات نہ سوچے، سوچے بے کوئی شک منفی سوچ اس کے ذہن میں نہ ہو، نہ بے شک ایسی سوچ نہ سوچے جس سے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہو، معاشرہ مجروح ہوتا ہو۔ اور آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ آنکھ کسی ایسی طرف نہ دیکھے جس طرف دیکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور زبان کا روزہ یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جی جو بات دوسروں کی دل آزاری کا باعث ہو، جو بات دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہو، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے وہ باتیں نہ کی جائیں، جی بلکہ وہ باتیں کی جائیں جو جن کا حکم ہے، اور وہ باتیں کی جائیں جو دوسروں کے لیے رہنمائی کا باعث ہو، اور دوسروں کے لیے تسلی اور سکون اور مطلب ان کی دلجوئی کا باعث ہو۔ اور ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہاتھ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے منع کیا گیا ہے، بے شک یعنی اگر ہاتھ ایسا کام کرے جو مطلب جس کے لیے نہ دین اجازت دیتا ہے، نہ معاشرہ اجازت دیتا ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے، تو وہ ہاتھوں کا روزہ نہیں ہوگا۔ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہاتھ پابند رہے اس بات کی جی کہ کوئی ایسا ان ہاتھوں سے کام نہ ہو جو دین کے خلاف ہو، جو سماج کے خلاف ہو، جو قانون کے خلاف ہو۔ بے شک اور پیروں کا روزہ یہ ہے کہ قدم اس طرف نہ جائیں جس طرف جانے سے منع کیا گیا ہے، ادھر جائیں جہاں کے لیے کہا گیا ہے۔ یعنی اگر قدم آپ کے اٹھتے ہیں کسی چوری یا ڈاکہ کے لیے یا شراب خانے میں جانے کے لیے، تو یہ مطلب غلط ہوگا۔ اور روزہ یہ ہے کہ آپ کے قدم بھی ایسے قدموں کے لیے اٹھیں، کسی کی آپ اگر کسی کی ہمدردی کے لیے، کسی کی محبت کے لیے، کسی کو فائدہ دینے کے لیے، کسی کو مشکل سے نکالنے کے لیے آپ کے قدم اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، تو یا آپ کے قدم عبادت کے لیے مسجد کی طرف جاتے ہیں، یا آپ کے قدم کسی بھی نیک کام کے لیے اٹھتے ہیں، تو یہ قدموں کا روزہ ہے، پیروں کا روزہ ہے۔ بے شک مطلب یہ ہے کہ روزہ صرف بھوک کا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ بالکل روزے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جس سے منع کیا گیا ہے، اور جو معاشرے، سماج اور قانون اور انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو، جو انسانیت کو مجروح کرے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آج کل اتنا مشکل دور ہے، اتنی مہنگائی ہے کہ لوگ بھوک کا شکار ہوتے ہیں، پیاس کا شکار ہوتے ہیں، یہ روزہ جن لوگوں کے پاس مطلب جو سہولت سے زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہوا ہے، ان کو احساس نہیں ہو سکتا ان لوگوں کا جن لوگوں کو غربت کی وجہ سے اور حالات کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے بھوک اور پیاس برداشت کرنا پڑتی ہے۔ تو جن لوگوں پر اللہ نے کرم کیا ہوا ہے، ان کو احساس دلانے کے لیے کہ
اسی معاشرے میں آپ کے ارد گرد، آپ کے ہمسائے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو مجبوری میں بھوک کاٹ رہے ہیں، مجبوری میں بھوک اور پیاس کا شکار ہو رہے ہیں. ان کا احساس کریں. تب بے شک. تک نہیں ہو سکتا جب تک خود اس عمل میں سے نہ گزرا جائے. بے شک. تو یہ روزے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کا احساس مطلب پیدا ہو جی. جو لوگ محروم ہیں، بے شک. جو محرومیوں کا شکار ہیں، جی شک. جو محرومیوں کے باعث بھوک اور پیاس کاٹ. تو ان لوگوں کو کا احساس دینے کے لیے سال میں 1 مہینہ 30 دن سال میں ایسے رکھے گئے ہیں کہ آپ بھی صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کا تجربہ کرو، تاکہ ان لوگوں کا آپ کو ان لوگوں کی مشکل کا پتہ چلے اور احساس ہو اور آپ ان کی مدد کو پہنچے. جی. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو گیا. یعنی عبادت کے لیے تو لاکھوں فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس موجود تھے. بے شک. اگر اس کو صرف عبادت کی ضرورت تھی تو فرشتے سے عبادت کر رہے تھے لاکھوں سالوں سے، لاکھوں کی تعداد. ایسے ہی. تو انسان کو پیدا کیا ہے ایک دوسرے کی محبت کے لیے، ایک دوسرے کا درد سمجھنے کے لیے. اور یہ روزے ایک عملی تجربہ ہے دوسروں کا درد سمجھنے کا. یہ بات ہو گئی رمضان کے حوالے سے. اب ناظرین آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے بھائی ڈاکٹر فضل الرحمان یوسف فضلی معدے کے کینسر میں مبتلا ہو کر بہت تکلیف میں ہیں، اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ان کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کلی عطا فرمائے، آمین. شفا عطا فرمائے، آمین. ان کو ان کی بیماری سے ان کو نجات دے دے. آمین. اور اگر ان کو زندگی ہے ان کی تو پھر ان کو صحت یاب کر دے. آمین. اور اگر کوئی اور اللہ کے ذہن میں اللہ نے کچھ کا اور کچھ اللہ کی طرف سے منظور ہے تو اس عذاب سے ان کو نکال لیا جائے. اللہ تعالیٰ ان کو اس عذاب سے نجات دے دے. اور مگر ہم یہی اللہ سے دعا کریں گے اور آپ سے درخواست ہے کہ یہی دعا کرو کہ ان کو اللہ شفا عطا فرمائے، آمین. ان کو صحت کلی عطا فرمائے. آپ سے یہ درخواست ہے. امید ہے آپ ہماری یہ درخواست قبول کریں گے. اور جب اب نماز پڑھیں گے نماز کے بعد اور دعاؤں کے ساتھ یہ دعا بھی ضرور کریں گے. اور خاص طور پر آپ سے درخواست ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ضرور دعا کیجیے. اور جو لوگ تہجد کے نفل پڑھتے ہیں وہ تہجد کے نفل پڑھ کے ان کے لیے ضرور دعا کریں. تو یہ اس درخواست کے ساتھ ہم اپنے آج کے ویلاگ کا اختتام کرتے ہیں. اور اختتام کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح درخواست یہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو شیئر بھی تو ان کو لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.